آ جاؤ میرے پیارو، آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ اس طرف والے تھوڑا اور بھی جگہ ہے، دیکھو ادھر رہو، حی علی الصلاۃ طرف اور بھی آؤ، آ جاؤ یہاں، ادھر ہو، ابھی سامنے یہاں سامنے آ جاؤ، آ جاؤ سامنے آ جاؤ، پیچھے والوں کو ذرا جگہ دے دو بھائی، آ جاؤ، ماشاء اللہ، آ جاؤ، بہت پیارے لوگ ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، سبحان اللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ ہی کے لیے میں جلدی آیا ہوں جی۔ آ جاؤ باہر والے، اور آ جاؤ، جو احباب باہر بوندی لے لیے ہیں جیب میں رکھ کر وہ بھی اندر آ جاؤ۔ اچھا، جن کو شدید تقاضا ہے، شدید تقاضا، جو احباب جا رہے ہیں کسی عذر کی بنیاد پر، اب ان کو تو کیا بھی نہیں کر سکتے، تقاضا ہے نا، شدید تقاضا، ان احباب سے میری ایک بڑی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ آج تکمیل قرآن مجید ہوا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے خرچ و اخراجات کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد فرماتے ہوئے جائیں۔ یہ وقت، پھر یہ گھڑی، یہ ساعت پھر نصیب نہیں ہوگی، دن تو آئے گا لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ نصیب نہیں ہوگی۔ جانے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ تقاضے کی بنیاد پر جو جاری ہیں ان سے گزارش اللہ کے نام پر دے کر جائیں، اور باقی کے احباب جگہ بنا کر بیٹھ جائیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ان کو جگہ دے دیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم،
وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. رب کریم ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں اپنے پاکیزہ مقدس مطہر کلام اللہ شریف کو سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. رب ذوالجلال والاکرام بے انتہا قبول فرمائے. حاضرین کرام، 27ویں رات ہے. اللہ رب العالمین کے کلام اللہ شریف کو مکمل کیا ہے. کروڑوں ہاں شکر ہے پاک پروردگار عالم کا، جس نے ایسے مقدس کلام کو سننے اور سنانے کا ہمیں موقع اور توفیق بخشی. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن مجید بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے پڑھا. بس یہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا اللہ کے کلام کا. اس انداز سے اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. جیسا کہ میں رمضان شروع ہونے سے پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ ایسے حافظ صاحب کے پیچھے قرآن نہ سنو جو پھڑ پھڑا کر رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو بڑا اطمینان ہوا مجھے آج الحمدللہ پیچھے قرآن مجید سننے کا موقع بھی ملا، وہ سعادت بھی اللہ نے عطا فرمایا. بہت ہی پیارا انداز ہے، بڑی اچھے انداز سے اللہ اپنی شان کے مطابق حضرت مولانا دامت برکاتہم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. حاضرین، قرآن مجید مکمل ہوا. لوگ کہتے ہیں ختم ہوا. ہمارے اکابرین لفظ ختم کو منع کرتے ہیں. ختم نہیں ہوا، مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا ہے. اسی لیے آخری رکعت میں مفلحون تک پھر پڑھا گیا. مطلب قرآن ختم نہیں ہوا، مکمل کیا، پھر شروع کیا گیا ہے. اے لوگوں، تمہاری ذمہ داری ہے، حافظ صاحب نے مفلحون تک مکمل کیا، اب آگے چلو. زندگی میں معمول بناؤ، صبح دوپہر شام جیسا وقت ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کا. یہ وہ کلام ہے، بھٹکے ہوئوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے سے راستہ بتایا. جو گمراہی اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے تھے، پاک پروردگار عالم نے ان کو صراط مستقیم پر چلایا. جو اندھیریوں میں تھے ان کو رب کریم
اس مقدس کلام اللہ شریف کے ذریعے سے روشنی میں لے کر آئے۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، زبور کو بھی، تورات کو بھی، انجیل کو بھی، صحیفوں کو بھی، اور کلام اللہ شریف کو بھی۔ جو 3 کتابیں آسمانی تھی، بڑی کتابیں، جو داؤد علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا، آج وہ اصلی شکل میں موجود نہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، لیکن جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس زبان میں یہ تینوں کتابیں باقی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری خود ان کے ذمہ میں دیا کہ اس کی حفاظت آپ خود کرو۔ کلام اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا اور فرمایا کہ اس کے نازل کرنے والے بھی ہم اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ 1400 سال کا زمانہ بیت گیا، پوری دنیا میں چلے جائیں آپ، ایسا نہیں کہ بنگلور میں جو قرآن شریف ہے وہ امریکہ میں نہیں، امریکہ میں جو ہے وہ آسٹریلیا میں نہیں، افریقہ میں نہیں، جرمن میں نہیں، جاپان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، عرب ممالک میں نہیں، ایسا ہے کیا؟ یہاں کا الگ وہاں کا الگ کچھ ہے؟ پوری دنیا میں چلے جائیں آپ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ، وہی من الجنۃ والناس، ایک زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس اللہ کے کتاب کو بدلنے والے بہت آئے، لیکن خود کی زندگی بدل گئی۔ اللہ کے کلام کو بدلنے کی بات تو دور کی بات، زیر کی جگہ زبر نہیں لگا سکے اور زبر کی جگہ زیر نہیں لگا سکے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کا ہر الفاظ معجزہ ہے، ہر نقطہ معجزہ ہے، ہر اعراب معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر صورت معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، اور جو اس کے عاشق بن گئے، اللہ پاک اس کلام اللہ شریف کی برکت سے ولی کامل بنا دیا۔ عاشق قرآن بننا ہے، کیا بننا ہے؟ عاشق قرآن بننا ہے۔ اس قرآن ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو عروج پر پہنچایا۔ اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں، نبیوں کے زمانے میں حالات کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، رب ذوالجلال والاکرام موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا، عصا زمین پر ڈالیں اژدھا بن جائے، پتھروں پر مارے 12 چشمے نکل گئے، سمندر میں عصا مارا، خدا کے حکم سے راستہ دے دیا سمندر۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ معجزات کب تک؟ جب تک نبی تھے اس وقت تک۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے، وہ عصے کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ آپ اٹھا کر ڈالیں گے اژدھا نہیں بنے گا۔ اس وقت تک تھا جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا، طبیبوں کا بڑا زور تھا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی آ جاتی، مٹی کی چڑیا بناتے خدا کے حکم سے اڑا دیتے، زندہ ہو کر اڑ جاتی، قبرستان جاتے مردوں کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا خدا کے حکم سے اٹھ، خدا کے حکم سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس وقت تک معجزہ تھا جب تک عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، بہت زیادہ ناز۔ اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں کلام اللہ شریف کو نازل کیا۔ مشرکین مکہ اس زمانے کے شعراء کرام قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کو معلوم ہو گیا یہ ہماری فصاحت اور بلاغت، شعر و شاعری میں جو تعریف کر رہے ہیں، کبھی عورت کے حسن کی تعریف ہے، کبھی بالوں کی تعریف ہے، کبھی آنکھوں کی تعریف ہے، کبھی ہونٹوں کی تعریف ہے، کبھی چلنے کی تعریف، کبھی بیٹھنے کی تعریف، اور کبھی دانتوں کی تعریف، کبھی آنکھوں کی تعریف، کبھی پلکوں کی تعریف۔ یہ ان کے گھڑے ہوئے چیزیں تھے، من گھڑت چیزیں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے، لیکن اللہ کا کلام تو وہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی شعر شاعری کی کتاب نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے۔ جو اس کے عاشق ہو گئے، جن کو اس کی تلاوت کی حلاوت نصیب ہو گئی، جسم کے ٹکڑے تو ہونا پسند کیا، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاد سے تشریف لے آئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، نگرانی کے لیے دو صحابہ کرام کو ذمہ داری دی گئی کہ رات کے حصے میں تم دونوں نگرانی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھکے مندے ساتھی آئے ہیں، آرام کرنے لگے، دشمنوں کا قافلہ آ جائے۔ دونوں صحابہ کرام کو ذمہ داری دی گئی، دونوں گئے جہاں پر نشاندہی کی گئی تھی، وہاں پر رک گئے، تھوڑی دیر بیٹھے گفتگو کرتے رہے، آخر میں دونوں صحابہ کرام نے مشورہ کیا دونوں جاگیں گے، اس بات کا ڈر ہے کہ آخری رات میں نیند لگ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ او میرے بھائی، ایک کام کرو، میں سو جاتا ہوں تم جاگو، جب میں جاگ لیتا ہوں تم سو جاؤ، نگرانی بھی ہو جائے گی اور نیند کا نیند بھی ہو جائے گی۔ ایک ساتھی آرام کرنے لگے، دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے خیال آیا بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کرنے کی کیا ضرورت، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر اللہ کا کلام شروع کر دیں۔ جاگنا بھی ہو جاتا، نماز بھی ہو جاتی، اللہ کا کلام بھی تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا، نیت باندھ لی، سورۃ الفاتحہ مکمل کیا، سورہ کہف شروع کیا۔ دشمنوں نے دور سے دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں، 600 دونوں، ایک ساتھی آرام کر رہے ہیں، ایک ساتھی نماز میں کھڑے۔ قرآن سے محبت بتا رہا ہوں، کیسی محبت تھی ان لوگوں کی، ہماری کیسی محبت ہے، اللہ اللہ۔
ایک گھنٹہ کھڑ کو نماز پڑھنے طرح بھی نہیں ہوتا ہم نا، کمر اکڑ جاتی ہے ہم نا۔ کس کی تو شکایت ہے کہ حاجی صاحب حضرت لیٹ پڑھا رہے بول کر؟ نہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنا فاسٹ ہونا بھائی، پھٹ 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 پھٹ، اللہ اکبر، ایسا ہونا کیا؟ قرآن خود اعلانت کرتا ہے، ایک گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے پڑھائی تو بھی سننا اللہ کا کلام جی۔ اللہ کے کلام سے اگر ہماری انسیت ہے تو 2 گھنٹے کھڑنا کون سی مشکل بات؟ ڈپو کے پاس جا کھڑتی 2 گھنٹے، دھوپ بھی دیکھتے نہیں، چھاؤں بھی دیکھتے نہیں، بارش دیکھتے نہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، دنیا والا کوئی تقسیم کر رہا ہے راشن، یہاں سے لے کر روڈ تک کیوں 3 4 گھنٹے کھڑتی، کھانا نہیں کھاتے، ناشتہ نہیں کرتے، پانی نہیں پیتے، کئی کتے راشن دے رہا کرتے، انہیں 2 کیجی چاول دے رہا کرتے، کتا کی کیا کی دے رہا کرتے، 3 گھنٹے کھڑتے۔ واہ مسلمان واہ، اللہ کے کلام سے یہی لگاؤ ہمارا۔ ایک عام بات بتا رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی بشاشت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں سنا ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا، آپ جو بیٹھے ہیں نا یہ ثبوت اس بات کا۔ لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں میں، کتنی محبت ہے اللہ کے کلام سے۔ اب میرے لیے بھی دعا کرو، مجھ جیسے نالائق اور گنہگار پاپی انسان کے لیے بھی، کہ اللہ کے کلام سے لگاؤ ہو جائے۔ ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں میرے پیارو، آپ ہی کے صف میں ہمیں بھی ہیں، بس اللہ نے فضل کیا یہاں بٹھایا، ایسے اکابر علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے بس، ورنہ ہماری حیثیت کیا، ہم کیا خدا بہتر جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، سورہ کہف شروع کیا۔ دشمنوں نے دیکھا، بھانپ لیا یہاں لوگ ہیں، ایک تیر لگائے، تیر آئی لگائے ران پر، خون کا فوارہ نکلا، کھڑے رہے استقامت کے ساتھ، اور ایک تیر آئی لگا، خون کا فوارہ نکلا، کھڑے رہے استقامت کے ساتھ۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ آپ سوال کریں گے کیا حضرت خون نکل گا تو وضو ٹوٹ جاتا نا؟ اس وقت تک خون نکلنے کے بعد وضو ٹوٹنے کے احکامات نافذ نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات، ورنہ تو خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو میں سے ایک ہے، لیکن اس وقت تک یہ حکم نافذ نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات۔ خون زیادہ نکلنے لگا، ایک تیر، 2 تیر، تیر کا مار کے معمولی کیا رتی چاقو سے لگت کتنا خون نکلتا۔ 8 دن تک کھانا کھانے ہوتا نہیں ہے، کہتا لگا تو ہوتا جلتا، خون تیر لگ کر کے خون نکلنا کیا معمولی بات۔ اب جب خون نکل جاتا ہے جسم سے زیادہ بہہ کر، غشی آ جاتی ہے، آنکھوں میں اندھیری چھا جاتی ہے، گرنے کے امکانات ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا، جلدی جلدی، اور جو ساتھی سوئے ہوئے تھے ان کو جگائے کہ دشمن آ گئے ہیں، تیر برسائے۔ کہا کہ خدا کی قسم ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، جان دے دیتا لیکن نماز مکمل نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ذمہ داری میں آقا نے لگائے تھے نا، نگرانی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غش کھا کر گر جاؤں، دشمن آ جائے، حملہ کر دیں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام جو آرام فرما رہے ہیں حملہ کر دیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نگرانی کے لیے لگایا ہے، اس بات کا خوف نہ ہوتا تو جان دے دیتا لیکن نماز مکمل نہیں کرتا۔ یہ تھے قرآن کے عاشق۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو اللہ کا بندہ اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جبرائیل کو قرآن یاد تھا، باقی فرشتوں کو نہیں۔ اس لیے امت محمدیہ میں جہاں کہیں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے سننے کے لیے آتے ہیں۔ سننے میں اتنا مزہ آتا ہے، ان کو اتنا مزہ آتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتے نا، فرشتے آ کر کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے جس منہ سے تو اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، لا وہ منہ سامنے کر تاکہ ہم تیرے وہ منہ کو بوسہ دیں جس کلام کو تو پڑھ رہا ہے۔ بوسہ دیتے، کتنی بڑی فضیلت، فرشتے آ کو بوسہ دینا۔ تو بچہ پڑھتے رہا تو باپ بوسہ نہیں دیتا، ارے ماشاء اللہ میرے بیٹے تو قرآن پڑھا، لا تجھے ایک بوسہ دیتا ہوں۔ دی آج تک؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ دیتی، لیکن کم، 90% نہیں۔ ہم جیسے گنہگار جب اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، مقدس نوری اور ملکوتی مخلوق آ کر کے ہمارے ہونٹوں کو بوسہ دے، کتنی بڑی بات۔ اور قرآن مجید شفا ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا صرف مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے بھی شفا، یہود کے لیے بھی شفا، نصرانی کے لیے بھی شفا، ہر قوم کے لیے شفا ہی شفا۔ ایک قصہ سناؤ، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، پڑوس ملک جو ہے نا پاکستان، اس کے بازو سندھ کے صوبہ سندھ کا واقعہ، اس کا تذکرہ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک کتاب میں قلم بند کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی غیر مسلم تھے، شادی ہو کر چند مہینے ہوئے، شوہر کو بلڈ کینسر آ گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو، زور سے بولو۔ بلڈ کینسر ہو گیا، علاج کروایا گیا، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، جہاں جہاں جانا تھا گئے، پیسے فل خرچ کیے، آخر کار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ڈاکٹروں کا جواب کیا؟ آئی ایم سوری کا تو ہوگا ختم، سمجھ جانا، ڈینجر قصہ ہے۔ پورا مسئلہ ہو گیا، بیوی سے کہا کہ لے کر گھر چلے جاؤ، آخر کار مجبور ہو کر مریض کو بھی بتانا پڑا کہ تیرا علاج نہیں ہو رہا ہے، بس جو کرنا ہے کر لے، جو کھانا ہے کھا لے۔ وہ نہ بولتی ڈاکٹر کیا کھاتی گی کھا لو، کیا کھاتا سے کیا ہونے، خاک پریشانی میں ہے، کھاتا سے کیا ہونے، کیا پہنتی پہناؤ گے تو کیا پہنتا انہیں، تاٹ لپٹے تبھی لپٹ لیتا، یہ مصیبت میں پھنس کو ہے کہ تو کھاتا سے کیا پہنتا سے کیا ہو۔ گھر کو لے کر آ گئی بیوی، 2-4 دن گزر گئے، ہاسپٹل سے آ کر میاں بیوی بیٹھے تھے، بہت محبت تھی میاں بیوی میں، تھے تو غیر مسلم لیکن محبت تھی، محبت فطری چیز نا، جانوروں میں بھی محبت ہے۔ تو شوہر نے کہا دیکھو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں چند دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد ہم دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ یہ باتیں سننا تھا، بیوی تو بیوی ہوتی نا، زار و خطار رونے لگی، زار و خطار، کہا کہ ایسی باتیں نہ کرو، امید رکھو آپ اچھے ہو جائیں گے، ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ بیوی دلاسا دلائی اور ایک وعدہ لی بیوی۔ میرے پیاروں اس واقعے کو غور سے سننا، اللہ کے کلام کی برکت بتا رہا ہوں میں، جو آیت کو میں نے تلاوت کیا نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن جو نازل ہوا شفا ہے، شفا سب کے لیے۔ بیوی نے وعدہ لیا، آپ مجھ سے وعدہ کرو، میں جیسا بول چکی ویسا سننا تمہیں۔ ہاں سنتا ہوں، اب مجبور ہو کو بیٹھا بندہ، سنتا ہوں۔
اٹھو گے تو اٹھنا، بیٹھو گے تو بیٹھنا، مجبوری میں کیا کرتا بندہ؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیا بولتے ہیں کہ میں سنتا ہوں، وعدہ کرو، ہاں وعدہ، قسم کھاؤ، قسم، مکرنا نہیں مکرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ روزانہ شوہر کے پاس بیٹھتی، پانی لاتی، یہ بندی کچھ پڑھتی، اس پر دم کرتی اور اسے پلاتی۔ شوہر سے کہا جب بھی ضرورت پڑے پانی پینے کی، یہ پینا، دوسرا نہیں پینا، شفا ہے اس میں۔ شوہر حیران ہو کر پوچھا ڈاکٹر، بولے نہیں ہوتا، علاج نہیں۔ ڈاکٹر ہار مان گئے، طبیب ہار مان گئے، حکیم ہار مان گئے، دوائی خانے سے مجھے گھر بھیج دیے، میں گنتی کے دن گن رہا ہوں، اب ہے کہ تب ہے وقت میرا، تو بول رہی ہے پانی پیے تو شفا ہے، خیر پی کر دیکھیں گے۔ اس میں کیا ہے کدھر ہے، نہیں پینا۔ چند دن گزرنے نہیں پائے تھے کہ طبیعت کے اندر افاقہ ہوا۔ کیا ہوا؟ سدھار آیا، ایک ہلکا پن محسوس کرنے لگا، طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی آئی۔ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، پانی تو یہ کنٹینیو چالو تھا، پیتا رہا، طبیعت کے اندر افاقہ بھی ہوا، ہلکا پن بھی محسوس کیا۔ آخر کار پھر جا کر کے ٹیسٹ کروایا کہ میری طبیعت کے اندر اچانک اتنی تبدیلی، پہلے سے بہتر۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد میں بلڈ کینسر جو تھا وہ کینسل ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا، اب یہ ٹیسٹاں کراتی نا، وہ تو مشنر کا قصہ معلوم نا۔ پھر دوسری جگہ گیا، بیوی سے کہا کہ یہ رپورٹ آئی ہے نارمل، اسے یقین نہیں ہے اللہ کے بندے کو۔ پھر دوسری طرف گیا، رپورٹ آئی نارمل۔ جس ڈاکٹر کے پاس علاج کرواتے تھے، جس ڈاکٹر نے لا علاج بتا کر گھر بھیج دیا تھا، وہ بھی رپورٹ دیکھ کر پریشان، کیا جی کرے، تمہیں نارمل ہوگی نا، تمہیں اچھے ہوگی نا۔ 1 سے 2 2 سے 3 رپورٹ دیکھنے کے بعد اطمینان ہوا، پھر واپس گھر آیا، بیوی سے کہا کہ میری طبیعت میں سدھار بھی ہے، افاقہ بھی ہوا، آرام بھی ہے۔ رپورٹ آئی، بلڈ کینسر ایک دم فری ہو گیا اس سے۔ کون سا کمال کر دی تم نے؟ جو ڈاکٹر، طبیب، حکیم جو علاج نہیں کر سکے، تم نے وہ کون سا علاج کیا؟ اور علاج بھی کون سا بھی نہیں، صرف پانی۔ کیا راز کی بات ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا راز کی بات بتاؤں گی ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ پہلے جو وعدہ کر ہیں اس پر باقی رہنا، مکرنا نہیں مکرتا، پکا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو۔ ایک دم کھڑے ہو گئے، ارے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو کٹر ہندو کی بیٹی ہے، تیرا باپ تو وہ ہے جو مسلمانوں کو ہندو بنانے کی فکر کرتا ہے، کمبخت، تو ایسے باپ کی بیٹی اور یہ بات کہہ رہی ہے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ اگر یہ بات تیرے باپ تک پہنچ جائے، معلوم ہو جائے تو زندہ نہیں بچتی۔ بیوی بولی وہ سب باتاں چھوڑو، باپ تک جاتی کی، دادا تک جاتی کی بات کی بات، اب جو وعدہ کر ہیں تمہیں اسے نبھاؤ۔ طبیعت خراب تھی، پھڑے، کیا بولتی کہ وہ سنتی کہ قسمہ کھائے، پرومس کرے، اب طبیعت اچھی ہوگی، پھڑا رہی، پنجرے سے باہر نکل کو پرندہ پھڑا جیسا، سب باتاں چھوڑو، میں بولے سب سننا۔ اب پورا تو قابو ہو گیا تھا، یہ شروع سے طبیعت کے اندر بھی افاقہ ہوا نا، آرام ہو گیا، وہ تو ٹیسٹنگ کرایا، بالکل نارمل، طبیعت کے اندر سدھار آیا، ٹینشن فری ہوا، ڈپریشن کا جو شکار ہو گیا تھا ختم۔ ہماری قوم کے اندر بھی یہ لفظ زیادہ بولا جاتا ہے، ڈپریشن۔ ارے ہمارے پاس اللہ کا کلام رہتے ہوئے ہم کہیں کہ ڈپریشن، کوئی اور کہے تو کہے، لیکن مسلمان کہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں،
یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا مقدس کلام ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ شفا بخش کتاب ہے، یہ اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں ڈالنے والی کتاب ہے، یہ سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے، یہ خدا کے قریب لے جانے والی، بچھڑوں کو لے جا کر خدا سے ملانے والی کتاب ہے۔ ایسی مقدس کتاب کو ہم ہمارے پاس رکھ کر کہیں کہ ڈپریشن۔ اب اس نے کہا تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو میری بیوی ہو کر اور کٹر ہندو کی بچی ہو کر تو بول رہی ہے کہ کلمہ پڑھ، راز کیا ہے؟ راز بتاؤں گی، پہلے کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھائی بندی اللہ کی۔ پڑوس میں جس مسجد میں امام صاحب تھے، مولانا صاحب، ان کے پاس گئی، یہ بچی بھی تجدید ایمان کی، پھر اپنے شوہر کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائی، پھر واپس آئے، نکاح بھی ہو گیا۔ اب یہ تو ہندو تھا نا، وہ مسلمان، نکاح تو نہیں ہو سکتا نا۔ دونوں ایمان کے زمرے میں، حالانکہ بچی تو ایمان کے زمرے میں آئی تھی لیکن اپنے ایمان کو چھپائی تھی، اس کی تفصیلات میں اب سنانے چلا ہوں۔ تجدید ایمان دونوں نے کیا اور نکاح بھی ہوا، پھر واپس آئے، شوہر نے کہا کیا راز ہے بتاؤ تو صحیح۔ بیوی گھر آئی، کہا کہ بات دراصل یہ ہے، جب میں چھوٹی بچی تھی، اسکول پڑھتی تھی، پرائمری اسکول، اس وقت میری ایک اسکول میں آشنیاں ہوتی نا، ایک آشنی تھی، وہ آشنی مسلمان کی بچی تھی، وہ میرے گھر آتی تھی، میں ان کے گھر جاتی تھی۔ وہ میری جو مسلم آشنی تھی، ان کی امی قرآن شریف کو بچوں کو پڑھاتے تھے۔ دیکھو میرے پیاروں کتنا اثر پڑا۔ میں بھی جاتی تھی روزانہ شام آشنی کو ملنے کے لیے۔ میری آشنی ان کی امی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتی تھی، اب میں بھی بیٹھ کر سنتی تھی۔ 1 دن 2 دن 8 دن 15 دن مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر میں نے کہا آنٹی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ آنٹی نے ٹھیک ہے بیٹا پڑھ۔ میری سہیلی کے ساتھ میں بھی قرآن شریف کو پڑھا، اس کا بھی قرآن مکمل ناظرہ ختم ہوا، میرا بھی مکمل ہوا۔ ایک ساتھ کالج تک ہم نے پڑھا۔ اس وقت آنٹی نے کلمہ پڑھا کر میں چھپ چھپ کر کے مسلمان ہو گئی تھی، مجبور تھی، میرے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ میرا باپ کٹر ہندو تھا، میری ماں بھی، میرا خاندان بھی، میرے جان کے خطرے تھے، اس لیے میرے ایمان کو میں نے چھپایا۔ اب میں ظاہر نہیں کر سکتی تھی، مجبور تھی، میرے ماں باپ نے رشتہ دیکھا اور تمہارے ساتھ میں کر دیا، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بات دراصل یہ ہے، جب میری شادی کی تاریخ طے ہوئی، میری آشنی کی امی نے میرے گھر آ کر کہا آپ کی بچی کی شادی ہے، آپ کی بچی ہماری بچی جیسی، آپ اجازت دیں تو ہم کچھ کپڑے بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری بچی کی آشنی ہے نا۔ اب بچپن سے لے کر کالج تک ہم ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا آنا جانا تھا، میرے ماں باپ کو بھی اس طرف گمان نہیں گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو گئی بچی۔ میرے ماں باپ نے بھی پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔ میری سہیلی کی امی ابا اچھے جوڑے کپڑے بھی بنائے اور مجھے بلا کر کہا بیٹی دیکھ ان کپڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اللہ کا کلام رکھ دیتے ہیں، تو گھر میں جا کر صبح و شام اس کی پابندی کرنا، اور تمہارے ماں باپ کو ہم بتا دیں گے کہ اسے یہاں اوپن نہیں کرنا۔ اور جا کر یہ مسلم بچی کے ماں باپ، یہ ہندو بچی کے ماں باپ سے کہا ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے، بہت ہی قیمتی گفٹ، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، درخواست ہے، اسے کھول کر یہاں نہ دیکھیں، آپ کی بچی لے جا کر اس کے شوہر کے سامنے کھولے گی تو یہ گفٹ کو دیکھ کر اس کا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں اوپن نہ کریں۔ انہوں نے بھی مان لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ ایسا گفٹ آپ دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے بچی وہاں جا کر اوپن کرے گی تو اس کا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، ہمیں کھول کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جا کھول لیں گے۔ تو بچی کو بلا کر یہ مسلم بچی کی جو ماں باپ تھے کہا بیٹا دیکھو یہ کپڑوں میں زبردست ہم نے پیک کیا ہے، گھر میں جا کر تو فوراً جاتے ہی اسے الگ جگہ پر رکھ دینا، صبح و شام اس کی تلاوت کرنا، موقع محال دیکھ کر کے تیرے شوہر کو تو بتانا، پہلے نہیں، موقع محال دیکھ کر۔ شوہر کو ساری داستان سنائی کہ جب میری شادی ہوئی تمہارے گھر آئی
تو کپڑوں کے پیک میں یہ اللہ کا کلام تھا۔ سب سے پہلے میرے کمرے میں جا کر میں نے دروازے کو بند کیا، اس اللہ کے کلام کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ رکھ دیا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب عام دفتر کو جاتے، آفس کو جاتے، میں اللہ کے کلام کو تلاوت کرتی اور اسے دیکھتی تھی۔ جب آنے کا وقت ہو جاتا اسے موچھ کر میں رکھ دیتی تھی۔ میرے ایمان کو چھپائی۔ مجبوری یہ تھی کہ آپ کے ساتھ میں میری شادی ہو گئی، کیا کرتے؟ میرے ماں باپ بھی ایسے، خاندان ایسا، آپ جانتے ہی۔ میرے دل ہی دل کے اندر میں نے ایمان لا چکی تھی، کلمہ پڑھ چکی تھی، مجبوری تھی، ظاہر نہیں کی۔ لیکن جب آپ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، اس وقت آنٹی، میری سہیلی کی امی، جو اللہ کے کلام کو انہوں نے سکھایا، ایک جملہ کہا تھا بچپن میں، بیٹی جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، قرآن تو پورا شفا ہے، شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن ایک صورت ہے، وہ میری آشنی کی امی نے کہا یہ صورت بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے عمل کیا، بیٹی امانتاً توفتاً یہ چیز آپ کو دے رہے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، سورۃ العلم نشرح پڑھ کر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کر پلا دو، بیماری شفا ہو جائے گی۔ یہ چیز میرے ذہن میں تھی، میں روزانہ آپ کو علم نشرح پڑھ کر کے پانی میں دم کر کر کے دیتی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کلام کی برکت نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ جب بات سمجھ میں آئی، واقعی اللہ کے کلام کے اندر برکت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ میرے پیارو، غیروں کے سامنے جھکنے والے، اپنے ماتھے اور جبین کو ٹیکنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، گائیوں کی، بیلوں کی پوجا کرنے والے، اور بیلوں کا پیشاب پینے والے، اسے پوتر سمجھنے والی قوم قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا تو کہیں سے کہیں اللہ پہنچا دیا۔ یہ کلام حضرت آگے لکھتے ہی اپنے کتاب میں، پوری دنیا کے بڑے بڑے علم والے جمع ہوئے ایک جگہ، یہ بات طے ہوئی کہ آسمانی کتاب جو نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اپنی اپنی کتاب اپنے اپنے جو دھرم کے جو بڑے ہیں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نے پڑھا سورۃ الفاتحہ اور ترجمہ کیا، دوسرے مذہب والے انگریزی میں پڑھے اور تیسرے انگریزی میں پڑھے، یہودی بھی، نصرانی بھی۔ حضرت نے کہا ایمانداری سے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے کس زبان میں؟ عبرانی زبان میں۔ تو آپ انگلش میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ سب کے چہرے نیچے پڑ گئے۔ انگلش میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمل میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس میں پڑھو نا۔ تو حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جتنے بیٹھے ہوئے تھے حال میں بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، پوری دنیا میں الہامی کتاب، آسمانی کتاب اگر محفوظ ہے تو تمہاری قرآن مجید محفوظ ہے، ہماری بھی کتابیں محفوظ نہیں۔ پورے حال میں جتنے بیٹھے ہوئے سبوں نے تصدیق کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پاک پروردگار کتنا بڑا احسان ہے کہ تو ایسی دولت ہمیں نصیب فرمایا۔ مسجد میں آئے تو کلام نظر آئے گا، گھر میں جاؤ تو قرآن، مدرسوں میں جاؤ تو قرآن، دکان میں جاؤ تو قرآن، موبائل اٹھاؤ تو قرآن۔ کہاں تک ہم نے پابندی کیا میرے پیاروں، کہاں تک ہم نے پابندی کیا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اسی قدر والی، برکت والی، عظمت والی رات میں نازل کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان پر، اللہ پورے کا پورا نازل کر دیا، پھر وہاں سے جیسی ضرورت پڑتی گئی تدریجاً، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اور اس صورت میں شب قدر کا ذکر کیا گیا۔
ایک تو قرآن کا ذکر ہم نے، ایک تو رمضان میں اللہ نے نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مبارک مہینے میں اللہ نے نازل کیا۔ اور اس صورت میں آگے فرماتے ہیں شب قدر کا ذکر کرتے ہوئے، شب قدر کیا چیز ہے آپ کو معلوم؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی جو عبادت ہوتی ہے نا اس سے بہتر ہے۔ اور اس کا شان نزول بیان کیا ہے۔ کیا شان نزول ہے اس کا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کے لوگوں کی عمروں کو دیکھا کہ کسی کی عمر 400 سال ہے، کسی کی 500، کسی کی 800 سال اور کسی کی 1000۔ تو تعجب ہوا کہ ان کی عمر بھی زیادہ، اعمال بھی زیادہ، میری امتیوں کی عمر کم، اعمال بھی کم، کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اس فکر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب رنجیدہ ہیں۔ یا بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے 4 یا 5 شخصوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایسی عبادت کی۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے پوتے، 4 کا ذکر کیا۔ 80 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، ایسی عبادت کی۔ اور بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا، رات میں عبادت کرتا، دن میں تلوار جو نکالتا نیام سے نکال لیا، 80 سال تک خدا کے نام پر جہاد کرتا رہا، خدا کے دین راستے میں، لیکن 80 سال سے پہلے نیام میں تلوار کو نہیں رکھا۔ رات میں عبادت کرنا، دن میں جہاد کرنا، اس کا ذکر جب کیا گیا صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اتنی طاقت اور قوت، اتنی بڑی عمر، ہم چاہتے ہوئے بھی ان کے اعمال تک پہنچ نہیں سکتے۔ ان کی عمر بھی زیادہ، تقویٰ بھی زیادہ، اعمال بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ، ہماری عمر کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا۔ یہ تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے، خصوصی تحفہ دیا گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ کون تھا؟ علماء نے اس کا ایک قصہ لکھا ہے، اس کا نام شمعون تھا۔ کون تھا؟ شمعون۔ اتنا طاقتور تھا، اس وقت کے بڑے بڑے طاقتوروں کے ناک میں دم کر دیا تھا، ایمانی طاقت، شمعون نام کا۔ ایک مرتبہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، اس نے ایک منصوبہ بنایا، شمعون کو کسی طریقے سے پکڑ کر قید کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ناک میں دم کر دیا ہے اس نے، اسے پکڑ کر قید کر دیں گے، زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ ایک منصوبہ بنا کر شمعون کے بیوی کے پاس آئے، اس سے کہا سونے کا ایک تھال، سونے کا تھال، خواب بولتے نہیں، خواب بڑا تھال، اس میں ہیرے موتیاں بھر کر آپ کو دیں گے۔ ایک کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ تیرا شوہر جب سو جاتا، ہاتھاں پاواں بند کو ہمارے حوالے کر دل، ہاتھاں پاواں بندل تو ہمیں لگ چلے آتے، اسے کیا کرنا کہ کر لیتے۔ مال ایک ایسی چیز میرے پیارو، ہر ایک کو بھی چھوڑنے تیار۔ بیوی ہے، شوہر کو چھوڑنے تیار، رشتہ دار ہے، رشتہ دار کو چھوڑنے تیار، مال ویسا۔ اچھی بات ہے، قبول کر لی۔ شمعون سو گیا، اللہ کا بندہ، کھجور سے بنی ہوئی موٹی موٹی رسیوں کو لا کر کے حوالے کیا، اس سے باندھ دینا۔ جب وہ اللہ کا بندہ سوتا تو بہت گہری نیند میں سوتا،
موقع کو دیکھ کر اس کی بیوی ہاتھاں پاؤں کو بندھا لی زبردست. نیند سے بیدار ہوا, تھوڑا یوں کیا, پورے رسیاں توڑ گئے. بیوی سے پوچھا کیا ہے, کون بندے سے؟ نہیں جی میں بندی سے. کئی کو؟ وہ تمہارے نام کا اتنا دبدبا ہے نا, اتنی طاقت کا کو, میں آزمانے کے واسطے. آزمانے صحیح طاقت ہے کہ نہیں کا کو دیکھیں گے بول کو بندیس میں واقعی بہت طاقت ہے جی تم نا. مرد تو گمان نہیں کرا ہوا, صحیح امتحان لے رہی گا, اچھی بات ہے. بات آئی گئی اور 2-4 دن گزرنے کے بعد پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا نہیں اتنے موٹے موٹے رسیاں بھی توڑ دلیا انہیں, زنجیراں لا کو دیے لوہے کے. جب سوتا یہ اس وقت باندھ رسیاں توڑے, اب یہ کہاں سے توڑتا؟ اچھی بات. جب گہری نیند میں شمعون سو گیا اللہ کا بندہ, پھر اس کی بیوی آئی, موقع کو دیکھ کر ہاتھاں پاواں پورا بن کو جکڑ کو ڈالا لی. پھر نیند سے بیدار ہوا, تھوڑا جھٹکا دیا, پورے زنجیراں توڑ گئے. پھر پوچھا یہ کیا ہے بیگم, یہ کیا ہے؟ نہیں جی تمہیں رسیاں توڑ ڈالے نا, تمہارے طاقت پر بھروسہ تو ہے, زنجیراں بھی توڑتی کہ نہیں کہ کو میں دیکھی سب صحیح واقعی بہت طاقت ہے جی تم نا. اب پھر ان کو معلوم ہوا یہ بھی توڑ دیا. پھر وہ آ کر بولا ایک کام کر, خوابوں میں نہیں آتا انہیں, اس سے پوچھ کیا چیز سے بندے تو توڑتا نہیں بول کر. اس کے بعد میں انہیں کیا بولتا وہ کام کریں گے. اچھی بات. بیٹھی بیٹھی ایک دن پوچھی ایک بات پوچھنا چاہیے. پوچھو اتنی طاقت ہے نا تم نا, تمہارے نام سے تمہاری طاقت سے پورا ملک اطراف اکناف والے ڈر کو کانپتی, کیا چیز سے بندے تو تمہارے ہاتھاں پاؤں کو توڑتے نہیں تمہیں بولو. مٹار کو دیکھو کیسا پوچھ رہی. اب اس کے بعد ہمیں آگا شور. علماء نے لکھا ہے اس کے جو گیسو تھے نہیں بال تھوڑے لمبے تھے, زمین پر جھاڑتے تھے. علماء نے لکھا 5 بال تھے, بعضوں نے لکھا 12 بال تھے, یا بعضوں نے لکھا 7 بال تھے. بہرحال جو بھی ہو بہت مضبوط بال تھے اور وہ زمین پر جھاڑتے ہوئے جاتا تھا, اتنے لمبے تھے. شمعون بیوی کو بھروسہ کرتے ہوئے بولا دیکھ میرے یہ جو بال ہی نہیں گیسو, یہ کاٹ کو میرے ہاتھاں پاؤں بندھا لے گا تو میری طاقت نہیں اسے توڑنے کی. یہ قدرت اس کے اندر وہ طاقت دے رکھی ہے بالوں کے, میں نہیں مجھ جیسے 100 بھی مل جائیں تو توڑ نہیں سکتے. اچھا پوائنٹ کی بات مل گئی. اب جب سو گیا فوراً بال کاٹی نیچ کیا کری بندھا لی. اب نیند سے بیدار ہوا, توڑنے کی کوشش کیا نہیں تو ہاتھاں بھی ہل رہے نہیں, پاؤں بھی ہل رہے نہیں. آ گئے دشمنا, لے کر گئے. ایک کمرہ بنایا گیا تھا, اس میں ایک پلر تھا, باندھ دیے زنجیروں سے, ہونٹاں کاٹ ڈالے, کاناں کاٹ ڈالے, گال کاٹ ڈالے, خون جا رہا ہے. آخر کار برداشت سے باہر. کتنا برداشت کرتا ہے ایک آدمی, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. خداوند قدوس سے دعا کی, اے پاک پروردگار عالم, میں تو ناحق کسی کے ساتھ میں لڑتا نہیں, یہ لوگ مجھے ظلم کر رہے ہیں, باندھ کر کے میرے ناک کو کاٹ دیا, جو کانوں کو کاٹ دیا, گالوں کو کاٹ دیا, ہونٹوں کو کاٹ دیا. اے پروردگار تیری مدد شامل حال فرما, ان کو نیست و نابود فرما. اتنا بول کر دعا کی, خدا کی رحمت جوش میں آئی. جس پلر سے باندھا ہوا تھا اور جن ہاتھ پیروں کو اپنے بالوں سے گیسوں سے باندھا ہوا تھا, ایک حرکت دیا, یہ پورا پلر گرا اور پورا چھت کا چھت بیٹھ گیا. جتنے ظالم کمبخت وہاں کھڑے ہوئے تھے نیست و نابود ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے شمعون کو حفاظت سے باہر نکال کر لے آیا. یہ شمعون کا جب قصہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سنائے, بڑا افسوس کیا, اتنی طاقت. اور یہ 4 بزرگوں کا جو ذکر کیا, اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا. میرے پیارو, بعض علماء نے لکھا ہے 27ویں رات ہی شب قدر ہے, اس لیے قدر 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 کے 3 مرتبہ ذکر
اللہ نے صورت میں کیا ہے، اور ٹوٹل اس کے حرف 27 ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، اور بالخصوص حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیات الطالبین میں لکھا ہے کہ شب قدر 27ویں ہی شب کو ہے۔ لیکن بعض علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی 29 میں ہوتی ہے۔ ایک ہی رات پر اکتفا کر کر نہیں بیٹھنا، 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو، درود پاک کا ورد کرو، مناجات کرو، 5 طاق راتیں ایسے گزارنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی شب قدر نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک رات شب قدر کی نصیب ہو جائے، 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت میں گزارنے کا ثواب پا جاتا ہے۔ اگر کسی کے زندگی میں 10 مرتبہ مل گیا تو 850 سال، 20 مرتبہ اگر نصیب ہو جائے تو 30 مرتبہ نصیب ہو جائے تو بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال کی ہو گئی ہے، کبھی ہم نے طاق راتوں کو مس نہیں کیا۔ جو طاق راتوں کو مس نہیں کرتا، یقین مانے کہ اس کے نامہ اعمال میں شب قدر لکھ دیا جاتا ہے، اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ کون سی بڑی بات 5 راتیں جاگنا، تو شکرانے کے واسطے جاگتی، ہلدی کے واسطے جاگتی، ولیمے میں جاگتی۔ پچھلے زمانے میں 30 35 40 سال پہلے کی یہ جو بزرگ احباب یہاں بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، کسی کے گھر میں شادی ہوتی تو 8 دن پہلے سے تیاریاں ہوتے، یہ رسم کرتے، وہ رسم کرتے، وہ رسم کرتے، وہ رسم کرتے، گیتاں کرتے، کہانیاں کرتے، کیا کی کدھر کی، 8 10 دن، ابھی ناجائز کاموں کے لیے۔ یہاں تو شب قدر کی تلاش میں ہم جاگیں، کون سی بڑی بات، منٹوں میں دناں چلے آ رہے ہیں، ایسا رات چلے جا رہا۔ معلوم ہوا کہ ابھی رمضان شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے اب الوداع ہونے والا ہے، چند دنوں میں، اب گنتی کے 2-4 دن باقی ہیں، الوداع ہونے والا ہے۔ کیا محسوس ہوا؟ ارے کل ہی شروع ہوا، محسوس ہوا ایسا، لیکن 2-3 دن کے بعد الوداع ہو۔ کسے معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، جتنے عبادتوں کو انجام دیا ہے، خوب دعائیں کرو، اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے، اور جو گنتی کے جو دن رہ گئے ہیں نا، اس میں قدر کے ساتھ میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ میں۔ قدر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح بھی آپ نے پڑھا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات کا وقت نہیں۔ فرشتے روح الامین نازل ہوتے ہیں، کئی کو نازل ہوتے ہیں، علماء نے اس کی تفصیلات بیان کیا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین پر جا کر خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب یہ بندے آج توفیق الہی سے عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو فرشتے دیکھنے کے لیے آتے ہیں معذرت کرتے ہوئے، ہم نے اعتراض کیا تھا، اللہ نے آج یہ بندوں کو یہ مقام دیا ہے، آج عبادت میں منہمک ہیں، تلاوت میں منہمک ہیں، مناجات میں منہمک ہیں، اللہ کو منانے میں منہمک ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے فرشتے آج کی رات میں تلاوت ذکر کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جبرائیل تقاضا کرتے ہیں کہ فرشتوں سے اپنی اپنی عبادتوں چھوڑو، عبادتوں کو، جو اللہ کے بندے عبادت میں منہمک ہیں آج کی رات میں آؤ، ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ رات سلامتی ہی سلامتی، کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، یہ رات سلامتی ہی سلامتی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور ہمارے اعمال کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جس تقوی کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، جو احباب زکوٰۃ نہیں دیے ہیں فوراً زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر ابھی سے دینے کی کوشش کریں، ابھی سے دینے کی فکر کریں تاکہ ہمارے روزے صحیح ہو جائے، ہمارے رمضان کے اندر کی کمیاں صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، کوتاہیاں مکمل ختم ہو جائیں اور اس کی تلافی ہو جائے۔ صدقۃ الفطر اپنے اپنے حساب سے، میں نے جمعہ کے موقع پر بھی کل کہا تھا کہ 90 روپے پر اکتفا کر نہ بیٹھو، یہ معمولی لوگوں کے لیے جو ہائی درجے کے ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، لکھوں پتی ہیں، ارب پتی ہیں، ان کے لیے 3.5 کلو کھجور یا بارلی یا جو اس کا جو ہے آپ یا کشمش 3.5 کلو کے حساب سے جتنی قیمت بنتی ہے یہ دینے کی کوشش کریں۔ اور جہاں عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے وقت سے پہلے پہنچ کر عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مکتب کے بچوں کو بھیج کر فائدہ اٹھائیں۔ کب سے تاریخ 22 اپریل، اس مہینے کے 22 تاریخ 22 اپریل پیر کا دن آتا، خطبہ ہوئی 108 دن کے بعد اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہاں اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا؟ پورا وقت ہم اسکول کے لیے لگا دیں تو اللہ کا کلام کب پڑھنا؟ ہمارے لیے اللہ کا کلام یہ فخر کی چیز ہے۔ میرا بچہ ڈگری حاصل کر لے، بہت اچھی بات۔ میرے بچے کو انگریزی بولنا آ گیا، ہندی بولنا آ گیا، تمل بولنا آ گیا، تیلگو بولنا آ گیا، کنڑ بولنا آ گیا، سب زبان آ گئی، ہر کتاب پڑھنا آ گیا، ہر قسم کی ڈگری حاصل کر لیا، اللہ کے کلام کو پڑھنا نہیں آیا، تو اس سے زیادہ افسوس کا اور کوئی مقام نہیں۔ میں مسلمان اور میرا بچہ اور بچی اللہ کا کلام نہ پڑھے، اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے میرے پیارو؟ اس لیے کوشش کرو کہ بچوں کو بچیوں کو مکتب میں بھیجیں گے، کوشش کریں کہ میرا بچہ اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو جائے، پڑھنے والی ہو جائے۔ ارے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے سرانے بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، خبر پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، بقرہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اے اللہ میرے ابا کی قبر میں اس کا ثواب پہنچا، بچے پڑھیں گے، وہ ثواب ہمارے قبروں میں پہنچے گا۔ قرآن ہی کی تعلیم اگر نہ دلائی جائے، بچے کیا خاک ہمارے لیے دعا کریں گے؟ اس کا خاص اہتمام کریں۔ 22 اپریل سے یہاں مدرسہ جو شروع ہو رہا ہے، مدرسہ مکرم العلوم، وہاں بھیجنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کوئی بھی اپنے بچوں کو بھیجے بغیر نہیں رہنا، بچے ہو یا بچیاں ہو، فوراً نمبر پر آئیں، داخلہ دلائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ فضیلت سنائی گئی، یہ بشارت سنائی گئی، اور یہ وہ کلام ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کریں۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام مرتبہ اونچا ہے، ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اور 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان لوگوں کو یہ حافظ قرآن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جائے گا۔ کوشش کرو کہ میرے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ حافظ قرآن ضرور ہو جائے، کوشش کریں گے، اپنے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خدمت کرنے والوں کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جی اسی طریقے سے بیت المال جو یہاں چل رہا ہے، جو احباب بیت المال میں رقم دینا چاہتے ہیں، صدقے کا، فطرے کا، زکوٰۃ کا، وہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ آپ ذمہ دار احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ
رقم جمع کر کر رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی اعلانات ہیں؟ جن ذمہ داروں کے پاس بیت المال کی رسید وہ لے کر بیت المال کی یہ رسید عید کی نماز کا اعلان کتاب کرنا وہ رسید بک لے کر اندر آ جائیں رسید کے لیے۔ ہمارے پرانے صدر ٹنگ کا مرحوم کا دیوان لکھاؤ بھائی، جو بھی لکھانے والے لکھو۔ حاضرین بسم اللہ کیجئے، شروع کیجئے اللہ کے نام سے۔ جو پہل کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ اجر ہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ بھی لکھاؤ، فطرہ صدقات وغیرہ لکھاؤ۔ صحیح جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ذمہ دار احباب پوری ذمہ داری کے ساتھ میں صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لکھاؤ بھائی، جلدی جلدی آؤ، 5 منٹ میں انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ مسجد کے لیے زکوٰۃ صدقہ فطرہ یہ نہیں دیا جاتا، بیت المال میں لکھائیں، اور جو چندہ دینا چاہتے ہیں وہ کہہ کر لکھائیں کہ یہ مسجد کے لیے ہے، یہ صدقہ۔ یہ سید حافظ صاحب 200 روپے دیے ہیں بیت المال کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو آپ سے۔ بیت المال کی مسجد کی جو بھی حکم ہے سامنے آ جائے، اور جتنے بھی ذمہ